دورہ قرآن میں 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا یعنی جب انہوں نے سنا. تو جی شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ ہی چل رہی ہے اور اس میں اہل کتاب کا بہت زیادہ ذکر ہم پاتے ہیں. یہاں پر نصارہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، ایمان والے متقین. عیسائیوں میں سے بھی ایسے ہوں گے، اور یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی سورہ نساء میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد سب کے سب ایمان لے آئیں گے ان پر. تو یہاں پر بھی ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں مینشن ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں کہ یہی حق بات ہے ہمارے رب کی طرف سے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائیوں کا بادشاہ نجاشی، جب صحابہ نے اس پر قرآن کی آیات پڑھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ نازل ہوا آپ پر اس پر ایمان لے آیا. اگلے پیج کی آیات کے جو بینیفٹس ہیں ان میں کیا چیز آ رہی ہے جی؟ عدم المواخذہ علی الحلف، یعنی ایسی قسم پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا جو غیر ارادتاً ہو جائے. یعنی کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں، بہرحال یہ عادت بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ پکڑ اس چیز پر کرتا ہے، اس قسم پر کرتا ہے جو انسان پورے ارادے سے، پوری نیت سے کہ ہاں یہ میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی انٹینشن کے اوپر ہے. تو بہرحال جو رسمن یا عادتاً قسم کھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پر پکڑ نہیں ہے. پھر کیا ہے جی؟ بیان ان کفارۃ الیمین، یعنی قسم کا کفارہ کیا ہے. اس میں ہے 10 مسکینوں کا کھانا یا ان کا لباس یا پھر گردن کا آزاد کروانا. اور میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ آج کے دور میں اکارڈنگ ٹو علماء کسی کا قرض ادا کر دینا بھی گردن چھڑانے میں آئے گا. اور اگر کوئی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا دینا یا کپڑا دینا یا گردن آزاد کروانا، تو کیا ہے اس کے لیے کہ 3 دن کے روزے. یہ ہے قسم کا کفارہ. اگر تو کسی نے قسم کھائی ہے اور اس کے بعد اس نے توڑ دیا ہے تو اب اس پر یہ اس کو فدیہ یعنی کفارہ دینا پڑے گا. پھر اسی طرح اگلے پیج پر ہم خمر کے بارے میں، یعنی شراب نوشی کے بارے میں، اور ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن پر چھا جائے، یعنی جس کے استعمال سے اور وہ اپنی عقل کھو دے، تو وہ اسی چیز میں، یعنی یو کین سے کہ آل کائنڈ آف ٹاکسک اسٹف اسی میں آ جائے گا. جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک خمر والمیسر یعنی شراب، جوا والانصاب یعنی فالگیری کرنا، لاٹری کا سسٹم آج کہہ لیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو وداؤٹ اینی ایفرٹ. سود میں بھی یہی چیز ہے نا، یعنی سود لینے والا جو ہے وہ قرض دیتا ہے، وہ کوئی کام کاج تو نہیں کرتا، لیکن اس کو گھر بیٹھے ایک اماؤنٹ اوپر آ جاتی ہے. تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ وہ چیز، وہ پیسہ جو آپ نے محنت نہیں کی، کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگا، کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی، وہ آپ کو مل گیا، تو اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ شیطانی کام ہے، پس اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور آگے اللہ نے بڑی زبردست اس چیز کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ چیزیں کیوں حرام ہیں. کیونکہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، ریزنز بنتی ہیں تمہارے درمیان نفرت، بغض، ہیٹ، جیلسی، اور اس کے علاوہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس چیز سے باز آ جاؤ. اور اگر تم اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو جان رکھو رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. یعنی سبحان اللہ، دین نے ہم مسلمانوں کو مکمل کوڈ آف لائف دے دی ہے. اب اس کے بعد کوئی اس سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور کچھ گناہ اگر ان سے ہو گئے تو اس پر ان پر آئندہ اگر وہ بچ رہے ہیں آئندہ کے لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے. پھر جی اس پیج پر ہم کیا پڑھتے؟ تحریم الصید علی المحرم، یعنی جو احرام کی حالت میں ہے اس کے لیے زمین کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا، یعنی اس نے شکار کیا، تو جو شکار اس نے کیا، یعنی جو جانور اس نے مارا ہے، اس کے مثل ہی، اسی کے برابر، سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اسی کی قیمت کا، جو اس شکار کی قیمت ہوگی وہی اسی قیمت کا دوسرا جانور لیا جائے گا جو اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور یہ فدیہ خانہ کعبہ ہی میں پہنچایا جائے گا. اور پھر اسی طرح کوئی اگر اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی ایک دوسری آپشن کیا ہے، اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو اس کی قیمت کے لحاظ سے، یعنی جو اس شکار کی قیمت ہے وہی قیمت وہ کھانا کھلانے میں لگائے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس مسکینوں کی گنتی کے برابر روزے رکھے. اور بڑا اہم لیسن ہمیں ان آیات سے مل رہا ہے. کیا جی؟ من حکمت اللہ فی التحریم ابطال عبادہ.
وتمحیصہم وفی الکفار، یعنی اس کے پیچھے حکمہ کیا ہے. کوئی پوچھے کہ جی آپ احرام کی حالت میں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یا ہم وہ چیز کیوں نہیں دین کی کسی بھی کام میں کوئی یہ اگر پوچھ رہا جی ایسا کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں کھا سکتے، اس سے کیوں روکا گیا، تو بات یہ ہے اس چیز کے پیچھے ایک ہڈن وزڈم ہے، اور ڈیفینیٹلی اس وزڈم میں بلیسنگ ہے. پہلی چیز یعنی ایک چیز تو یہ ہے ڈیفینیٹلی بلیسنگ ہے اس شخص کے لیے جس کو جس سچویشن میں وہ بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے، اللہ ایک پوائنٹ آپ اور لے لیں کہ اللہ ٹیسٹ کرے ابتلائی بات، یعنی وہ اللہ کی تابع داری میں کس حد تک آگے جاتے ہیں، کس حد تک اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور دنیاوی چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پر یہ حکمت آ رہی ہے. اور ایک اور چیز، اللہ کا چھانٹی کرنا، تمحیصہم، یعنی اللہ جان لینا چاہتا ہے کتنے میرے پکے مومن ہیں اور کتنے جو ہیں جیسے پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ اللہ جان لینا چاہتا ہے کہ بھی تم میں سے کتنے اللہ کی راہ میں قتل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کتنی اپنی جانیں دیتے ہیں. یعنی سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے جان ہی ہوتی ہے نا، تو کوئی اپنی جان دینا نہیں چاہتا کسی کے لیے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے یعنی ایسا کریں، تو پھر میں ان کے لیے اللہ نے زبردست ریوارڈ رکھا ہے. تو جی یہ ہو گئے پوائنٹس ہمارے اس پیج کے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس پیج پر کہ بھی تمہارے لیے سمندر کا شکار تو حلال ہے لیکن زمین کا حرام ہے. اور اسی طرح اللہ نے اس مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ، یہ پیچھے بھی ہم نے بات پڑھی کہ یہ جو یہاں داخل ہو گیا امن میں آ گیا. اور یہ جو حرمت ہے نا مہینوں کی اور حج کی، یہ جو قربانی اور قربانی کے جانوروں کی، یعنی یہ ان سب کی تعظیم کرنی ہے. یہ چیزیں ان کو ہلکا نہیں جاننا. عمرہ اور حج کر رہے ہیں، پوری کنڈیشنز ان کو صحیح سے فالو کرنا ہے، جو ارکان ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جانور خاص اللہ کی قربانی کے لیے اللہ کے لیے خاص کیا جاتا ہے، ان کو آپ ان کی علامت ان کو یعنی برانڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پہچانے جا سکیں. اور اللہ آسمان و زمین ان کا جو کچھ بھی حال ہے اسے ہر چیز کا پتہ ہے. ایک اور پوائنٹ اس پیج پر کہ چاہے حرام چیز کی کثرت ہی ہو لیکن وہ حلال کے برابر نہیں ہو سکتی. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، یعنی آپ کو خبیث چیز چاہے کتنی ہی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ مال آ رہا ہے، لیکن وہ خبیث ہی ہے اور حرام ہی ہے، اس میں برکہ نہیں ہوگی. اگرچہ حلال چیز تھوڑی ہو لیکن اللہ نے اس میں برکہ رکھی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایمان کے اوپر ہیں. پہلے آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا کہ جو میرے رب نے کہہ دیا ہے بس اسی میں میرا بھلا ہے، تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. یعنی یہ آپ کا پہلے آپ کی بنیادیں بن گئی نا، تو یہ پھر چیزیں ساری اس کے اوپر چلتی ہیں. پھر ایک اور پوائنٹ ملتا ہے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ادب کا طریقہ ہے، انداز ہے کہ بیجا سوالات نہ کیے جائیں رسول سے. یعنی ایسی چیزیں جو ظاہر ہو جائیں تو وہ پھر وہ ہمیں بری لگیں. یعنی یہاں صحابہ سے کہا جا رہا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان کو ظاہر کر دیا جائے یعنی امپلیمنٹ کر دیا جائے تم پر، تو پھر تو تم برا مانو، پھر تم سے وہ کام ہوگا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس حرکت سے پرہیز کرو، اور اللہ تعالیٰ اوائڈ کرنے والا، فورگیو کرنے والا ہے. اسی طرح اس کے پیچھے بات آتی ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حج کیا ہر سال ہوگا؟ تو آپ اس پر خاموش رہے. اس نے دوسری بار پھر پوچھا، آپ خاموش رہے. یعنی انہوں نے ایک سے زائد بار پوچھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس بات پر ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا. ٹھیک ہے نا. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طرح کے کوسچنز سے آج بھی ہمیں اسکالر سے یعنی اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ضرور کوسچنز کرنے ہیں. یہ بات کو سمجھ لیجیے. ایسا نہیں کہا جا رہا کہ تم دین نہ سمجھو، دین سمجھیے، لیکن ایسے بیجا سوالات جن کی کوئی، اور سم ٹائم آپ کی انٹینشن ہوتی ہے کہ آپ وائی یو آر آسکنگ، یو وانٹ ٹو گین نالج، اور جسٹ آپ کیا کسی اور آپ کا اور پرپز ہے. ٹھیک ہے. تو سمجھدار کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں سمجھنے کو. آخر میں مشرکین کے گناہ پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ مقرر کر رہی ہیں، بحیرہ، صاحبہ اور وسیلہ، یہ سارے نام ہیں ان کے بتوں کے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سراسر اللہ پر جھوٹ ہے اور یہ بالکل بھی عقل نہیں رکھتے. اگلے پیج کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. ایک چیز بڑی خوبصورت آ رہی ہے، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت میں آتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اللہ کے آگے اور اچھائی کو پھیلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اپنے بھی حسب طاقتہ، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے بھی حسب طاقتہ ہو، جتنی اس کا جو اللہ نے اس کو جتنا سرکل دیا ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، یعنی جہاں جہاں اس کا اختیار ہو سکتا ہے وہ اپنی آواز
یا اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فیملی ہے تو اس میں جو مرد ہے اس کا کیا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بیوی کو نیکی کی طرف لائے، اسلام کی تعلیمات دے۔ اسی طرح بیوی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کو برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی طرف لانا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے جو اراؤنڈ ہیں، جو ان کے دوست احباب، ریلیٹیوز، ان کو بہترین طریقے سے اللہ کی بات پہنچانی۔ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں برائی ہو رہی ہے، اللہ کی معصیت کے کام یعنی لوگ ڈس اوبیڈینس میں ہیں، تو اس کو بہترین طریقے سے اس چیز کو روکیے، یعنی اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑیے، بحث و مباحثہ نہیں، یعنی اور اکیلے میں نصیحت کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں پر اب ٹائم نہیں ہے، یعنی داعی قرآن کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو انہیں اپنانا ہے، اور ایک اسپیشل داعی قرآن ہی کی نہیں، تمام مومنوں کے لیے، یہ تمام مومنوں پر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے اراؤنڈ کچھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں تو جتنی ان کی طاقت ہے اس کے حساب سے برائی کو روکا جائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں تباہی آ جائے گی، یعنی زوال آ جانا شروع ہو جائے گا جب تم لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو گے اور اچھائی کو نہیں پھیلاؤ گے۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ برائی کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں، ایٹ لیسٹ دل میں آپ اس کو برا جانیے۔ پھر اسی طرح جی اس پیج پر ہمیں بات مل رہی ہے ترغیب فی کتابت الوصیہ، یعنی مرنے سے پہلے وصیت کرنے کی یہ ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی بھی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات آ رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بات بھی آ رہی ہے کہ اگر سفر میں ہے کوئی اور اس پر مصیبت آن پڑتی ہے تو مسلمان گواہ کر لیں۔ اگر مسلمان گواہ نہیں مل رہی اس پر تو غیر مسلموں کو بھی 2 گواہ یعنی کیے جا سکتے ہیں، اور پھر ان سے گواہی لی جا سکتی ہے۔ اگلے پیج کی آیات کو دیکھتے ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اثبات جمع اللہ لخلق یوم القیامہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اپنے پیغمبروں کو جمع کرنا اور ان سے پوچھنا کہ کیا تم نے اپنی امتوں کو میرا پیغام دیا۔ اور تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے کہ رسول آگے سے جواب دیں گے کہ یا رب تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، اور بے شک انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام دے دیا، یہی ہم اپنے قرآن کریم میں پاتے ہیں۔ اور پھر اس دن بھی کیا ہوگا کہ ان کی امتیں جھوٹ بولیں گی، اور پھر ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور دوسرا اس امت محمدیہ میں سے بھی لوگوں کو گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اور کتنی آنر کی بات ہے، یعنی وہ گواہ ہوں گے ان پر کہ ہاں بھی تمہارے پاس رسول آئے تھے، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم، تم تو ہمارے بعد آئے تھے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن کریم سے ہم نے پڑھا۔ جیسے مختلف صورتوں میں ہم قصے پاتے ہیں، سورہ ہود ہوگی، سورہ شعراء ہوگی، اس میں صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اس طرح اور انبیاء کا ذکر ملتا ہے، کس طرح وہ اپنی قوموں کے پاس گئے، کس طرح انہوں نے جھٹلایا، اور پھر اس دن بھی یہ حال ہوگا اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہ ہے جی وضاحت کچھ مختصر۔ پھر ہے جی اس میں کیا پوائنٹ آ رہا ہے جی، اس بات یعنی کہ اس چیز کا ثبوت، پروف مل رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام بشر تھے، اگرچہ ان کو معجزات دیے گئے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے، کوڑھی کو ٹھیک کرتے، اور اسی طرح مٹی سے پرندہ بناتے، وہ ہوا میں اڑ جاتا، لیکن یہ سب کے سب اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور جبریل علیہ السلام کی مدد حاصل تھی، یعنی پیچھے سے اللہ ہی مدد کر رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام کا ساتھ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس طرح اس میں بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ یہ جو معجزات ہیں، یہ جو اللہ کی آیات ہیں، انبیاء پر آتی ہیں اور ان کی تثبیت ہوتی ہے انبیاء کی، یعنی ان کے اور پروف ملتا ہے، کلیئر ہوتے ہیں سائن اس چیز کا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ معجزات ان کی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی بل تأتی بإذن اللہ، یعنی یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ جیسے حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بھی آپ کا کیا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان اتار دے، کھانے کی ٹیبل؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اور ایسے ہی فرمائشیں نہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس پر وہ بولے کہ ہم ایسا کھانا یعنی چاہتے کیوں کہ جی ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی یقین ہو جائے کہ آپ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم جان لیں کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ سچ ہے، اور اس پر ہم گواہ بھی دیں۔ تو اس پر جی عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، اور پھر اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی میں نازل کروں گا، اگر اس کے نازل کرنے کے بعد ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تو پھر اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو۔ یہ وضاحت ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے روایات میں کہ جی کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ دسترخوان نازل ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو یعنی دسترخوان کی انہوں نے
فرمائش چھوڑ دی. اس طرح کی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اگلے پیج پر ہم آ چکے ہیں. ان میں آیات کے بینیفٹس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک پوائنٹ آ رہا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے ہر اس کافر سے جو اڑا ہوا ہے اپنے کفر پر اور اپنے اناد پر، قیامت کے دن اس پر جو حجت ہوگی واجب. پھر اسی طرح جی بڑی ہی زبردست بات آ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اسکالرس کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ان اللہ تعالیٰ یسأل یوم القیامہ عظمان ناسا و اشرافہم من الرسل، یعنی اگر رسولوں میں سے جو عظیم انسان، جو اشراف یعنی زبردست آنریبل جو پروفٹس تھے، ان سے اگر اللہ پوچھ رہا ہے. دیکھیں 5 جو ہے نا پروفٹس، یہ سورۃ الاحزاب میں بات آتی ہے. 5 پروفٹ آپ نے کہا ہے ٹاپ 5 ہیں، ٹھیک ہے. ان میں کون کون سے آ رہے ہیں؟ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کا آتا ہے، پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، پھر اسی طرح موسیٰ اور عیسیٰ. یہ ہیں جی 5 ٹاپ کے جو پروفٹس ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ ان جیسے رسولوں سے پوچھ رہا ہے تو پھر جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا یا رب. بس تو ہمیں انہیں میں سے کرنا جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم، کیونکہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا. اللہ ان کو اپنے احسانات یاد کروائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تیری تو ذات پاک ہے اور میں کیسے وہ چیز کہہ سکتا ہوں تیری شان میں جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں، اور اگر میں نے یہ کہا ہے تو تجھے اس چیز کا علم ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دن ایسا ہوگا، یعنی سچوں کو ہی ان کے سچائی کا فائدہ ہوگا اور ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اسی کے لیے زمین و آسمان ہے، جو کچھ اس میں ہے، اور وہ قادر ہے ہر چیز پر. اچھا جی سورۃ الانعام کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مقاصد سورہ، یعنی پرپزز آبجیکٹیوز جو اس سورہ کے ہیں، کیا جی عقیدہ توحید کے بارے میں ہمیں بات مل جائے گی، اور براہین یعنی پروفس، سائنس ملیں گے جو عقل کے ساتھ یعنی انٹلیکچول لیول پر جا کر. پھر اسی طرح جو شرکیہ اعتقادات ہیں یعنی بلیفس ہیں ان میں کیا نقص ہے اور وہ کس طرح باطل ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے سورۃ الانعام میں. تو جی ہم پیج کی جو آیات ہیں ان کے بینیفٹس دیکھتے ہیں. پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ شدت عناد الکافرین و بیان اصرارہم علی الکفر، یعنی ان کافروں کو عناد، ہیٹ اسلام سے اس قدر یہ اڑے ہوئے ہیں اس چیز پر کہ کسی بھی قسم کی حجت جو یعنی پروفس اور اللہ کے سائنس ان کو نظر ہی نہیں آتے. جگہ جگہ جیسے اللہ نے فرما دی ہے پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں سائنس کی، یہ خود بخود تو نہیں بن گئی. اور پھر اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ بھی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، ان پر کلمہ جو اللہ کی جو بات ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب اس بات سے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں پریچ کا کام چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں نہیں، وی ڈونٹ نو کہ کون کب ایمان لے آئے. یعنی ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، یعنی اپنا جو مشن ہے مومنوں نے وہ پورا کرنا ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. اب وہ اللہ کے ذمے ہے. یہ تو بات رسول سے کہہ دی گئی ہے نا کہ بھی آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا. اب آپ کے چچا ایمان نہیں لائے اور آپ اس بات پر بڑے غمزدہ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو آپ محبت کریں چاہیں تو وہ ہدایت پہ آ جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ اسی کو دے گا نا جو دل سے آنا چاہے گا. اللہ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا، یہ اللہ کا طریقہ ہے. پھر جی کیا ہمیں بات ملتی ہے کہ جو پہلوں کا طریقہ یعنی کس طرح سے سابقین ہلاک ہوئے، ان کے ہلاکت کی ان کے اسباب کیا تھے، وہ ایک وارننگ ہے ہمارے لیے. یعنی کتنے ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور اللہ کی نعمتیں بے شمار تھی، خوشحالی میں اللہ نے پکڑا ان کو. تو اللہ اس چیز سے وارن کر رہے ہیں ہم سب کو کہ دیکھ لو تم بھی وہی کام نہ کرو. پھر جی کیا یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی ایک اور پوائنٹ کیا آ رہا ہے جی کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل کہ اللہ نے انسانوں ہی کا ہی مطلب بشر ہی رسول بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، یعنی رسول ہمیشہ بشر ہی رہے ہیں، انسان ہی رہے ہیں، فرشتے نہیں ہیں جو کہ ڈیمانڈ ہوتی تھی. قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی ہے کہ کافر ڈیمانڈ کرتے تھے، ناٹ اونلی ون پلیس، کافی جگہوں پر، بلکہ یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ بھی یہ فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ نیچے اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ ہی بھیجتا، پھر زمین پر تو انسان ہے تو فرشتہ یعنی یہ بھی تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے کہ میں فرشتوں کا رسول بنا کر نہیں بھیجتا تمہارے درمیان. اور اس کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ اگلے پیج پر ہمیں نظر آ رہی ہے. یعنی فرشتوں کا نازل ہونا ایسے کہ کافر کو نظر آ جائے تو یہ تو اللہ کے دستور کے مطابق جو اللہ کا طریقہ ہے اس میں تو جب عذاب نازل ہوتا ہے تب ہی یعنی فرشتے نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو یہ ان سین چیزیں یعنی ان سین ہی پر بلیو کرنا ہے. جب ایک بشر یقین کر رہا ہے ان سین پر تو دوسرا کیوں نہیں کر رہا؟
یعنی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر انسین کو ظاہر کر دیا جائے گا، غائب کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، پھر تو حقیقت صاف ظاہر ہو جائے گی، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو حساب ہی لینا ہے. سارا امتحان ہی یہی ہے، ٹیسٹ ہی یہی ہے بھائی، انسین پر بلیو کیجئے. اور عقل سے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کی عقل اس کے نہیں ساتھ جا رہی. یہ ہر وہ چیز ہے اس دین میں جو عقل کے مطابق ہے، جو ہیومینٹی کے لیے ہی بلیسنگ ہے. پھر جی بڑا اہم پوائنٹ، بڑی ہی زبردست بات ہمارے سمجھنے کو، کہ اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ رہا ہے نا، اللہ، اور وہ ہمارے کرتوتوں کے باعث ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہہ دیا، اور ہم خوب جانتے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سب، ٹھیک ہے، کہ اللہ نفسی ہی بصیرہ، سورۃ القیامہ میں بات آتی ہے کہ سب انسانوں کو پتہ ہوتا ہے ہم اندر سے ہیں کیا. اچھا جی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں پکڑ لینا تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے سوائے اسی ذات کی. اور اگر وہ تم پر خیر بھیج رہا ہے نا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر ساری دنیا جمع ہو کر آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو وہ نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، اور اگر کوئی فائدہ دینا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا. تو اس سے ہمارا بلیف اور سٹرونگ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر اور قدر پر. یعنی جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ میرے سے چھنے گا نہیں، وہ مجھے مل کے ہی رہے گا. اور یقین جانیے یہ بات اتنا دل کو سکون دینے والی ہے کہ یہ آپ کے دماغ سے ہر طرح کا خناس، پریشانی، سٹریس سب کچھ نکال کے رکھ. جب آپ کو یہ بلیو ہو گیا کہ جو نفع مجھے ملنا ہے، فائدہ ملنا ہے، انشاءاللہ مل کے ہی رہے گا اگر میری قسمت میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ یہ نہیں مطلب کہ آپ نے پلاننگز یا آپ نے اس کے لیے تدبیر کرنا، اسٹرگل کرنا چھوڑ دینی. نہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی دنیا میں یعنی سعی کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے رزق حلال کے لیے، جو بھی لائف گزارنی ہے حلال طریقے سے اللہ کے احکامات کے مطابق، لیکن اس کے بعد پھر ٹرسٹ کیجیے اللہ پر. ٹھیک ہے جی، اگلے پیج کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. یعنی اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا قرآن کے ساتھ، اس میں بڑی زبردست حکمہ ہے. یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو تعلیمات دینا، لوگوں کو پاک کرنا، اور سب سے عظیم بات کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے. یعنی دین اسلام نیا دین نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے. اللہ نے جیسے کہہ دیا کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی دین پر تھے، توحید پر ہی سب نبیوں نے آگے توحید کا ہی حکم دیا ہے، لیکن پھر لوگوں نے چینجز کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آبجیکٹیو یہی تھا کہ اللہ کی ونس کے بارے میں کہنا ہے اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں لوگوں کو سکھانے کے لیے. دوسرا پوائنٹ، اللہ اپنے ساتھ کسی بھی پارٹنر کی نفی کر رہا ہے، اللہ اس کو ریفیوز کر رہا ہے. اور جو کچھ بھی یہ مشرکین کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب یہ سراسر جھوٹ ہے. یعنی بار بار تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کائنات میں ایک سے زائد الہ ہوتے تو کیا یہ کائنات قائم رہتی یا وہ تو آپس میں ہی لڑتے رہتے؟ اور اسی طرح کیا تم اس میں کانٹراڈکشن پاتے ہو قرآن کریم میں؟ نہیں. تو بے شک یہ اسی رب کا کلام ہے. اور آج تو ماشاءاللہ جو ہمارے اسکالرز ہیں سائنس کے حوالے سے بھی اس چیز کو ثابت کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جی یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ خوب جانتے ہوئے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ کا حلیہ مبارک ہر چیز ان پر واضح تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کفر پر جمے رہے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں. ایک پوائنٹ تو جی ہے لیس کل من یسمع القرآن ینتفع بہ، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن کو سن لے اور ایمان لے آئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون اس پر یقین کرے گا. اور بات وہی ہے کہ ختم القلب، یعنی کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے سیلڈ اپ کر دی، ان کے دلوں پر مہر جمی ہوئی ہے، اور ان کے اگرچہ اللہ نے کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں لیکن وہ ان سے کام نہیں لے رہے. یعنی جو اندر کی بصیرت ہے، اندر ان سائڈ جو آپ کی جو لائٹ ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو چاہے وہ سن بھی لیں گے تو ان کو اس پر وہ یقین نہیں کر رہے. اور کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں نہ خود سنتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں. تو اللہ فرمانے کہ ایسی حرکتوں سے یہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ شعور ہی نہیں رکھتے. پھر جی کیا پوائنٹ ہے کہ اس دن کا منظر جب مشرکین اور جو لوگ جھٹلاتے رہے اس قرآن کریم کو، یعنی جب آگ پر کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم دنیا میں واپس اب بھیج دیے جائیں، اور پھر تو ہم اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلاتے، پھر تو ایمان والے ہو کے ہی آئیں گے. اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی. اور اللہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ یعنی اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے نا تو یہ وہی کام کر کے آئیں گے، اللہ خوب جانتا ہے. پھر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہیں تکالیف دی گئی، پریشانیاں دی گئی انہیں.
یہاں تک کہ اللہ کی مدد آئی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی جو سنتیں ہیں، وہ اللہ کے جو کلمات ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ نہیں بدلتا۔ یعنی آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں، اور پھر انبیاء پر عام انسان سے زیادہ آتی ہیں۔ جتنا جس کا ایمان کا لیول ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ اس پر ٹرائلز آتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ مجھے جتنا تمام انبیاء کو اللہ نے آزمایا تکالیف کے ساتھ، مجھے ان سب کے برابر، یعنی ان سب سے زیادہ مجھے آئیں۔ تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ اللہ ان کے مزید درجات بلند کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ ہی کو پتہ ہے اس کی حکمت۔ عام لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یعنی جو عام لوگ ہیں، جو گنہگار ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا، تو عام لوگ جو ہم جیسے گناہوں سے میں لتھڑے ہوئے، ان کے لیے تو یہی کہ اگر ہم پر پریشانیاں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو یقیناً یہ ہمیں پاک کر دینے والی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے اوتھینٹک کہ کسی مومن بندے کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اس پر صبر کرتا ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہا، وہ پاک ہو چکا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ کوئی بیماری کا آنا، پریشانی کا آنا درجوں کی بلندی کا باعث ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی درجہ مختص کر دیا ہوتا ہے، سلیکٹ کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ڈیڈ سے اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہوتے، تو اللہ پھر ان کو پرابلمز میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس درجے کو لے لیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی یہ حکمت ہمیں سمجھ آئے، اور ہمیں بس اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر گزار بنائے۔ مومن کا کام ہی یہی ہے، ان آل کائنڈز آف سچویشن الحمدللہ ہی بولنی ہے۔ اچھا جی، اگلے پیج کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے بینیفٹس میں؟ تشبیہ الکفار بالموتى، یعنی کافروں کو مردے کے مانند کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں ذرا، اور ایک 30ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ سب سے بدترین مخلوق وہی ہے جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، یعنی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ان کے لیے سورۃ البینہ میں کیا بات آتی ہے؟ اولئک ھم شر البریہ، یعنی زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ اور اسی طرح جو عمل صالح کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، سب سے بہترین مخلوق ہے۔ تو کتنی بڑی بات اللہ نے یہ کہہ دی ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے مردہ ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی حکمت، یعنی ابتلاء میں، ٹربلز میں، ڈیفیکلٹیز میں جو ٹیسٹ آ رہے ہیں انسانوں کو، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ پیچھے اس کی میں نے ڈیٹیل دی ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ مخالفین پر جو اللہ کی طرف سے بلا نازل ہوتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے، یعنی مشرکین پر بھی آتی ہیں جو کافر ہیں، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ رجوع کریں اللہ کی طرف، پلٹیں ہی اللہ کی طرف، کوئی چیز ہی ان کو اللہ کی طرف لے آئے، یہ سیدھے ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی چیز ہے قرآن کریم میں کہ جب آل فرعون پر مشکلات آتی تو وہ کہتے کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، اگر یہ بلا ہٹ گئی ہم سے تو ہم ایمان لیں گے۔ تو ہوتا کیا، جب بلا ہٹ جاتی، مشکل دور ہوتی، پھر اسی طرح ہو جاتے۔ پھر بڑا اہم پوائنٹ ہے جی ایک اور، وجود النعم والاموال بأیدی اہل الضلال لا يدل علی محبت اللہ، یعنی کافروں کے پاس نعمتوں کا ہونا، اموال یعنی دنیا کی خوشحالی، مال و دولت کا ہونا، اور اسی طرح گمراہوں کے پاس، گنہگاروں کے پاس جو جھوٹے ہیں، یعنی آج مسلمانوں کو سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں، حرام کھانے والے، ربا کھانے والے، رشوت خوری کرنے والے، یہ بڑے پراسپر ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے یہ جو دے رکھا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مشرکوں کی بھی بات ہوگی، اور دوسری بات ہی میں نے کر دی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ محبت اللہ لہم، اللہ کی بڑی محبت ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو دے رہا ہے، بلکہ بات تو یہ، اللہ نے یہ کئی جگہوں پر بات کہہ دی ہے کہ یہ تو سب ان کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور اللہ ان کو کھینچ رہا ہے گناہوں کی طرف، کر لو جتنے گناہ کرنے، ایک ہی بار میں نے پکڑ کرنی ہے۔ اور پھر اسی طرح بڑی زبردست بات آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ ساری کی ساری امت ایک ہی جگہ پر چلی جائے گی، تو میں ان کافروں کے لیے جو ان کے گھر ہیں نا، ان کی چھتیں، سیڑھیاں گھروں کی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کو اتنی دولت دے دیتا کہ یہ اندازہ نہ کرتے۔ یہ اس چیز کی میرے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کہا نا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کچھ دے دیتا، لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ سارے سب کے سبھی
اس طرف مائل ہو جائیں کہ بھی آج بھی جیسے ہیں اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی آج ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہمارے حال کیسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے ہیں. اور یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جن کو مال مل رہا ہے، بلکہ جو حرام کھا رہا ہے اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، یہ تو تباہی ہے اس کے لیے، بے حد تباہی. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی. پیج کے پہلے حصے میں مشرکین کا ایک جرم بتایا جا رہا ہے. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے جو جاہل علماء تھے وہ عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے گھڑ گھڑ کر سوالات سناتے، یعنی ان پر اعتراض کرتے تاکہ عام لوگ جو تھے، یعنی عوام کے دلوں میں، پبلک جو ہے ان کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈال دیں، شبہات ڈال دیں اور ان کو اسلام سے دور کر دیں. تو یہ ان کا ایک حربہ تھا. اور کہتے کیا جی کہ یہ کیا معاملہ ہے، جس کو اللہ مارتا ہے وہ تو حرام ہے اور جس کو ہم ماریں گے وہی حلال ہوگا. تو یعنی یہ مختلف طرح کے آرگیو. تو اللہ اس پر کہتے ہیں کہ کیا تم اس چیز پر غور نہیں کرتے؟ اگر اللہ تمہاری سننے کی جو سینس ہے، دیکھنے کی سینس ہے، یہ سب لے جائے اور تمہارے دلوں کو سیلڈ اپ کر دے، مہر لگا دے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی اللہ چھین لے، ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ چیز ہے کیا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کفر پر اصرار کیا جاتا ہے، یعنی اسی پر ڈٹا رہتا ہے. پھر جی اس میں ایک اہم پوائنٹ کیا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے اندر رب والی خصوصیات نہیں ہیں. یعنی ان کو تو اللہ نے مشن دے کر بھیجا ہے کہ میرا میسج آگے پہنچانا ہے. اور اللہ اپنے میسیجز کو، یعنی اپنی کتابوں کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وحی کی، ریولیشن کے تھرو آیا. تو بات یہ ہے کہ ان میں پھر وہ انبیاء تو چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں، یہ قرآن کریم میں ہی بات آئی ہے. یہ اعتراض کرتے تھے کافر کہ بھی یہ نبی کیسا ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں. تو یہ بشر کا تو یہی کام ہے، جبکہ رب ان چیزوں سے پاک ہے، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی جس سے اس کو میچ کیا جائے. اور اسی طرح سورہ ہود کو پڑھیے، سبحان اللہ کیا بات آتی ہے. 2 جگہوں پر چیز آتی ہے کہ نبی کہتا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں انسین کا جاننے والا ہوں. بھئی میں تو اللہ کا بشر ہوں، اس کا رسول ہوں، تمہارے تک پیغام دے رہا ہوں. اور اس پیج پر بھی یہی بات ہے. پھر اس طرح نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈرائیے، یعنی اس دن سے کہ جس دن یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کوئی کسی کا نہ دوست ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، نہ ہی کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا. دیکھیں اللہ نے فرما دیا نا قرآن کریم میں، سبحان اللہ کتنی جگہوں پر بات آئی ہے کہ اگر کوئی کافر اس دن چاہے گا فدیہ دینا، زمین بھر کے سونا ہو، زمین بھر کر سونا ہو اور اس کے مثل اور بھی آ جائے، تو اللہ کہے گا میں نے قبول نہیں کرنا، نہیں ایکسیپٹ ہوگا. پھر اسی طرح اس دن کافر جو ہے، جو مجرم ہے، اپنے آپ پر شدید غصہ کر رہا ہوگا کہ کاش میں دنیا میں ایمان لے آتا. تو اللہ کہے گا کہ میں تو اس سے زیادہ تجھ پر مجھے یعنی غصہ آتا تھا جب تو ایمان نہیں لاتا تھا، تجھے یعنی لوگ ایمان کی طرف پکارتے تھے. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا اس لیے تو نہیں کیا گیا آگ کا ایندھن بنے. پھر جی بڑی اہم بات اس پیج پر لاسٹ میں اشارہ ہے جی اول نہار اور آخر، یعنی صبح کے وقت کی عبادت، فجر کے بعد کی، اور اسی طرح یہ جو مغرب کے وقت کی جو عبادات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کا پلیئر چاہ رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو اپنے پاس سے دور نہ کریں. یہ ہر نبی کو کہا گیا. یہ نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے سورہ ہود میں. اور بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ آپ پر نہیں، اور نہ ہی آپ کی ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے. اور اگر آپ ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں تو یہ ظلم کی بات ہوگی. اسی طرح اس پیج پر ایک پوائنٹ یہ بھی ہم پاتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، نہ حلال کو ہم حرام ٹھہراتے. تو یہ اس سے بس یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ہمارے کام ہے نا، جو بھی افعال کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، اس کو وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے، یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کا اذن ہے کہ انسانوں کو زبردستی وہ ہدایت کی طرف نہیں کھینچ رہا. یعنی اس نے جن و انس کو، ان 2 مخلوقات کو، 2 جو کریشنز ہیں جن اور انس، ان کو آزادی دے دی ہے، فری ول دے دی ہے، باقی کسی کو نہیں دی. باقی پوری کی پوری یونیورس دین اسلام پر چل رہی ہے، اللہ کے سرنڈر ہے. وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، جیسے قرآن کریم میں آگے نا، ایک پتا نہیں گر سکتا، یعنی اس کی جرت نہیں ہے اس پتے کی. دوسری طرف یوں بات سمجھیے کہ اس کی جرت نہیں ہے پتے کی کہ وہ نیچے گر جائے جب تک وہ اس سے اجازت نہ لے. ٹھیک ہے، یہ ہے آسان طریقے سے سمجھنے کی بات. اللہ نے کہہ دیا نا ایک پتہ نہیں گرتا میری مرضی کے بغیر.
اور کوئی چیز اس دنیا میں گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ کو پتہ ہے، اس کو علم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چوائس دے دی ہے بھائی، یہ ایک راستہ ہے سیدھا اور یہ ایک راستہ ہے رانگ، اب تم دیکھ لو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اچھا بڑی سمپل سی بات ہے، یہ سینس نہیں بنتی۔ اب اسی زمین پر کچھ لوگ تو اس چیز پر بلیو کر رہے ہیں، تو ان کی کیا عقل اللہ نے ان کو، الحمدللہ وہ زیادہ اللہ نے کہہ بھی دیا ان کو زیادہ عقل ہے، تو بنائے تو ان کو بھی انسان ہی ہے نا، تو تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے چوائس دی ہے، زبردستی کام نہیں کسی پر، جس طرف کوئی جانا چاہے۔ اگلے پیج کو دیکھتے جی، اللہ فرما رہا ہے یعنی اسی طرح میں نے بعض لوگوں کو بعض کے لیے یعنی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اگر عام فہم ہم اگزامپل میں دیکھیں نا تو آپ یوں سمجھیے، مجھے یاد ہے ہماری مدیرہ نے ہمیں سمجھایا کہ آپ دیکھیں، اب آپ نے اراؤنڈ کچھ خواتین کو دیکھتی ہیں کہ وہ حجاب نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی 2-3 حجاب کیے ہوئے ہیں اور 10 خواتین وداؤٹ حجاب ہیں تو یہ چیز ایک فتنے کا باعث بالکل بن سکتی ہے کچھ ان خواتین کے لیے جو یعنی جن کا فیتھ کہہ لیں کہ تھوڑا ویک ہو، یا اگر ایون اسٹرانگ ایمان والے بھی ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز ایک ٹیسٹ کا باعث ہو سکتی ہے کہ جی ہم نے تو اپنے کیونکہ عورت کے لیے اپنے آپ کو کور کر لینا، اپنی خوبصورتی کو چھپانا، اللہ کی خاطر جو اللہ نے کہا ہے اس کام کو کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ انسانوں کو اسی چیز میں ٹیسٹ کرتا ہے جو چیز بڑی آپ کو فیورٹ ہوتی ہے، اور قرآن میں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عورتیں ہیں نا، یہ تو بڑی گروتھ ہی ان کی اسی چیز میں ہوتی ہے کہ یہ لو کرتی ہیں جیولری سے، اور لو کرتی ہیں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ جنت ایسے نہیں مل جانی، اللہ نے اس چیز میں آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے جو چیز آپ کی بڑی فیورٹ ہے، آپ اس کی محبت میں آپ انڈلج ہو، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی مشکل ترین کام ہے آپ کے لیے، تو بس اسی کام میں آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اور اسی طرح امیر اور غریب کو بھی دیکھ لیں آپ، بعض کو اللہ نے رزق میں، خوبصورتی میں، علم میں فوقیت دی ہے، درجات دی ہیں، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، اور اسی طرح کسی کے پاس ایمان زیادہ ہے اور کسی کے پاس ایمان کی کمی ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ ایک آزماتا ہے ایک سے دوسرے کو۔ پھر ایک پوائنٹ بڑا اہم داعی قرآن کے لیے، یعنی اس کا اخلاق، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی اگر آپ نرم خو نہ ہوتے نا، یعنی آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی جو اللہ نے رکھ دی تھی اللہ کی رحمت سے، تو یہ جو صحابہ نا یہ آپ کے پاس سے دور ہٹ جاتے۔ تو کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ جی نرمی، یعنی خوبصورت طریقے سے بات پہنچائیے، نرمی اختیار کیجیے، فوراً غصے میں نہیں آ جانا۔ بہت ساری چیزیں ہیں داعی قرآن کے لیے، اور پھر اپنی خواہشات کو فالو کرنے سے بچنا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ عبسہ میں ہمیں کیا بات ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے، کہ آپ نے ایک اندھا آیا تو آپ نے تھوڑا سا منہ پھیر لیا کہ چلے، آپ کو تھا کہ یہ جو لیڈرز ہیں مشرکین کے یہ ایمان لے آئیں، تو سارے کے سارے قبیلے پھر ایمان لے آتے ہیں، تو آپ نے تھوڑی سی توجہ کم کی تو اللہ نے فوراً آیات بھیج دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سب ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں امیر اور غریب میں فرق نہیں کرنا، کسی چیز میں جو داعی قرآن ہے اس کو اللہ کا میسج دونوں کو اچھے اور خوبصورت انداز میں اور حکمت کے ساتھ آگے پہنچانا ہے۔ پھر جی آخر میں اللہ کی بادشاہت، اس کا علم غیب، جیسے میں نے پیچھے بتا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو غیب کی چابیاں وہ تو میرے پاس ہیں اور کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، بر اور بحر میں، یعنی لینڈ اور سی پر جو کچھ ہے ان کے اندر اللہ خوب جانتا ہے، اور کوئی پتہ گر ہی نہیں سکتا درخت سے کہ مگر اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح زمین کے جو ڈارکنس ہے، جو ڈیپتھس ہے، اس میں دانہ کیسے جا رہا ہے، کس طرح نکلے گا، یہ سب اللہ کو خوب پتہ ہے، اور ہر چیز اللہ نے کہا کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسانوں کی تقدیریں بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہیں۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی، یہاں پر جو آیات کے بینیفٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے کہ جی جو نیند ہے وہ موت کے مثل ہے، یعنی اللہ جب انسان کو سلاتا ہے تو اس کی روح کھنچ جاتی ہے اس کی طرف، اللہ قبض کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کی روح کو دوبارہ لوٹاتا ہے جب وہ جاگتا ہے،
ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پر انہوں نے اس بات ان النوم موت و ان الارواح تقبض فیہ، یعنی اللہ قبض کر لیتا ہے اور پھر اس کو واپس لوٹاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے فرشتے جو ہیں، اللہ نے اپنے بندوں پر ان کو نگران بنا کر بھیجا ہوا ہے، اور جب کسی کی موت آتی ہے تو اس کے جو فرشتے اس کی جان لیتے ہیں اس بندے کی، اور اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. اور اسی طرح اللہ کرے یعنی سب کے سب واپس لائے جائیں گے اس حقیقی مالک کی طرف جس کا حکم چل رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے انسانوں کو، کہا تو پیغمبر سے جا رہا ہے لیکن سب کے لیے میسج ہے بھی، کہ یہ جو زمین اور سمندر کی جو تاریکیاں ہیں، ڈارکنس ہیں، تو ان میں جب کوئی گر جاتا ہے، یعنی جب کوئی سمندر میں گر گیا، طوفان آ گیا، یا زمین میں کوئی دھس گیا، تو کون ہے وہاں پر نجات دینے والا؟ اور جب انسان گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے تو کون ہے ان کی دعائیں سننے والا؟ تو اللہ ہی یعنی اس چیز سے نجات دیتے ہیں، مصیبت سے. اور پھر اسی طرح سورہ یونس میں بڑی زبردست بات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب گھرتے ہیں سمندر میں، پریشانی میں، طوفان آیا، اب کوئی وہاں پر راہ نہیں پاتے، تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں. یہ مشرکین بھی خالص اللہ کو کہ اللہ اگر آج تو نے بچا لیا نا تو بس پھر ہم ان انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، ہم تو ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے ہی میں ان کو خشکی پہ لاتا ہوں پھر وہی کام کر رہے. تو یہ ہم سب میں یہی ہے کہ جیسے ہی مشکل آتی ہے تو گڑ گڑا کے اللہ کی طرف، اور جیسے ہی پھر آسانیاں آئیں تو پھر ہم نہ شکراپن کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کا یہ طریقہ کار ہے. پھر جی ایک اور بڑی اہم بات کیا؟ عدم جواز الجلوس فی مجالس اہل الباطل واللغو، یعنی اللہ منع کر رہا ہے، روک رہا ہے ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھو جہاں پر تمہارے دین پر یعنی بحث و مباحثہ ہو یا مذاق اڑایا جائے. یہ پیچھے بھی ہم نے بات پڑھی ہے، یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے تو اس جگہ پر بالکل نہیں بیٹھو. ہاں اگر بھول گیا انسان، یعنی شیطان نے بھلا دیا، تو جیسے ہی یاد آئے وہاں سے یعنی ایسے ظالم لوگوں کے پاس سے آپ اٹھ جائیں. آج کے دور میں اگر سمپل آپ کو میں ایک بات اس کے حوالے سے کہوں تو یہ بھی آتی ہے اس چیز میں کہ جہاں پر گانا بجانا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا. حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ جو موسیقی کے آلات ہیں. تو اگر ایسی چیزیں ہو رہی کسی جگہ پر، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں، بجائے یہ کہ اس کو راضی کریں، تو اس جگہ سے ہمیں اٹھنا چاہیے. وہاں پر ہمیں ایسی جگہوں پر جانا نہیں چاہیے، یعنی ایسی پارٹیز کو، فنکشنز کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں جی. یہاں پر کیا فوائد ہیں آیات کے؟ بڑی اہم بات کہ جو داعی قرآن ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی جس کو وہ ٹیچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا تھا کہ اے نبی آپ پر پکڑ نہیں ہونی یہ جو اصحاب نار ہیں، یہ جو آگ میں جانے والے ہیں نا، تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. آپ نے اللہ کا میسج دے دیا، بس اب آپ بری ذمہ اس چیز سے. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. آپ کا مشن ہے پریچ کر دینا، پیغام پہنچا دینا. دوسرا پوائنٹ بھی بڑا اہم ہے جی. الواعظ من اعظم وسائل ایقاظ الغافلین والمستکبرین، یعنی یہ جو نصیحت ہے نا قرآن کریم کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ گریٹ جو سورسز ہیں نا، جو غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یا تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو ٹھیک کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ نصیحت کرنا، پریچ کرنا. اور اسی طرح سورہ زاریات میں بھی اللہ نے فرما دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے نبی آپ ذکر کیجئے، یعنی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، یقیناً یہ نفع دے گا مومنوں کو، ایمان والوں کو تو یہ نفع دے گا ہی، ٹھیک ہے جی. اور دوسروں کے لیے بھی اللہ نے کہہ دیا جو غافل ہیں ان کے لیے بھی یہ یعنی یہ بہت ضروری چیز ہے. پھر اسی طرح جی ایک اور چیز آ رہی ہے اس میں پوائنٹ من دلائل توحید، اللہ کی ونس کے بارے میں، کہ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے تو وہ اس کو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان، جبکہ اللہ نے انسانوں کو سیدھی راہ دکھا دی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی پلٹتا ہے تو اس کی تو مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو شیطان نے صحرا میں بھڑکا دیا اور وہاں پر وہ بس حیران پریشان کھڑا ہے، کیونکہ راستہ تو ہوتا ہی نہیں ہے صحرا میں، یعنی ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے. اس پیج پر ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے باپ آزر اور اس کی قوم سے کہا کہ میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تم بتوں کو پوج رہے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر انہیں کو الہ مانتے ہو. اور اللہ فرماتے کہ اللہ نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے جو حقائق تھے اللہ نے وہ واضح کر دیے کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا کہنے لگے یہ میرا رب ہے،
جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا تو میں تو ڈوب جانے والی چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. پھر اس طرح چاند کو دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے. اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا اگر میرا رب مجھے گائیڈ نہیں کر رہا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. پھر سورج کو دیکھا تو آپ بولے کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے اپنی نیشن سے کہا کہ اے میری قوم، میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اور میں تو اپنا رخ بس اسی کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں. اور جی پھر ان کی قوم اس بات پر جھگڑنے لگی. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تم مجھ سے اس بات پر جھگڑتے ہو، یعنی اللہ نے مجھے توحید کی راہ دکھا دی ہے اور تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اور تم نہیں ڈرتے. اور حالانکہ اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، کوئی تمہارے پاس سند نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ تمہارے الہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں کیوں ڈروں اس چیز سے، جبکہ میرا رب اگر مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو وہ ہر چیز کا اس کو علم ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو فریق ہیں، دونوں پارٹیز میں کون سا امن میں رہنے والا ہے، کون سا امن کا زیادہ حقدار ہے، تم کہ میں؟ یعنی میں تو اس سچے رب کی عبادت کر رہا ہوں. اور ان میں ہمارے لیے کیا بات آ رہی ہے، بڑی زبردست چیز، کہ جو مومن ہے اس کے لیے امن ہے خاصہ، یعنی خاص طور پر فی الآخرہ، یعنی آخرت میں تو وہ اس کے لیے امن ہی امن ہے اگر وہ سچا مومن ہے. اور ایک اور چیز کہ جس نے اپنے ایمان میں ظلم کو مکس نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا. دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات کہہ دی ہے نا کہ دیکھو شرک کر کے نہ آنا، باقی کچھ اور گناہ کر لو گے جو بھی، تو وہ میرا معاملہ ہے، وہ میں کسی کے لیے بخشوں، کیا کروں، کس طرح سلسلہ ہے، لیکن دیکھو شرک نہ کر کے آنا. اور آج ہم مسلمان شرک خفی میں مبتلا ہیں. خفی مطلب چھپا ہوا شرک، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کہہ رہی ہے اس کے بارے میں کہ مسلمان بھی اس طرح شرک کریں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ شرک کر رہے ہیں. جیسے مثال دی گئی ہے، کالی سیاہ رات ہو، اس میں کالا پتھر ہو اور کالے پتھر پر کالی چونٹی ہو، تو کیا وہ نظر آئے گی؟ سبحان اللہ، اس مثال کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی، یعنی وہ نظر تو بالکل نہیں آئے گی. تو اسی طرح ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، اور شرک سے بچنے کی دعا ہمیں اپنے اوپر لازمی اس کو فرض کی طرح پڑھنی چاہیے. اگلے پیج میں ذکر مل رہا ہے انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، کہ کس طرح اللہ نے ان کو، یعنی ان کی قوم پر ان کو بلند فرمایا، ان کے درجات بلند کیے. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں پے در پے ایک کے بعد ایک یعنی انبیاء کو بھیجا، برکت دی. تو یہاں پر پوری ایک ڈیٹیل مل رہی ہے. پھر اسی طرح یہ چیز آ رہی ہے کہ آیات کا آنا، معجزات یعنی کا آنا اللہ کی طرف سے انبیاء پر، تو یہ یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ انبیاء اس پر اختیار نہیں رکھتے. پھر اسی طرح یہ بات کہ انبیاء ایک ہی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، وننس کی، یہ بھی بات میں نے پیچھے آپ کو مینشن کر دی. یہاں پر یہی چیز آ رہی ہے. پھر ہے جی الاقتداء بالانبیاء سنہ محمودہ وخاصہ فی اصول توحید، یعنی توحید کے معاملے میں اللہ کی وننس کے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی اطاعت میں، اوبیڈینس میں رہنا، اور سنتوں کو فالو کرنا، انبیاء کی سنتوں کو فالو کرنا، یہ ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے، بہترین عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل. اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہی جو پیچھے صحیح سچے پیغمبر گزر چکے ہیں، آپ بھی انہی کی راہ پر چلیے. اور ان کافروں سے کہہ دی کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا قرآن کے سنانے پر، یعنی اس نصیحت پر تو میں جہان والوں سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. اور یہ بھی ہر نبی نے بات کی ہے کہ ان کا اجر تو اللہ کے پاس. اگلے پیج پر یہود کی ایک بات، یعنی ان کا ایک اور جرم کہ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی ویسے قدر نہ کی. کیا کہ یعنی کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو یہ جو تورات آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہ بشر پر ہی نازل کی تھی نا، اور وہ روشنی تھی، ہدایت تھی. یعنی جب تک وہ اپنی اصلی حالت میں تھی وہ امام تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے. اور انہوں نے کیا کیا، یعنی بعض حصے کو چھپاتے اور بعض کو ظاہر کرتے لوگوں کے سامنے. تو یہ ایک ایسا گھٹیا کرائم کر رہے تھے یہ کہ اس پر ایسی پنشمنٹ آ رہی کہ اللہ نے بار بار کہہ دی کہ جس نے اللہ کی بات کو چھپایا، لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، تو اس کے لیے تو ایسے ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے وہ کچھ سکھایا تمہارے آبا کو جو تمہیں نہیں پتا تھا. کتنی سورۃ البقرہ میں ہم نے باتیں پڑھ لی کہ اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، من و سلوہ عطا کیا، کس طرح نجات دی، پھر اس کے بعد نعمتیں، پانی مانگا پانی مل گیا. یعنی ان سب نعمتوں کے باوجود ان کی حرکتیں
اور ان کی ناشکریاں۔ پھر جو قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، سچ بتانے والی، پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے اور جو آگے آنے والا اس کے بارے بھی ہم قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ خبردار کر دیجئے القریٰ یعنی مکہ اور اس کے اراؤنڈ رہنے والے، یعنی تمام دنیا والے، ٹھیک ہے۔ القریٰ کا مطلب ہوتا ہے بستی کی ماں، اور یہاں القریٰ مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر جی کیا بات آ رہی ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی وحی آ رہی ہے جبکہ کوئی وحی اس کے پاس نہیں آ رہی، اور کہے جس طرح انبیاء پر چیزیں نازل ہوئی ہیں مجھ پر بھی نازل ہو رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جھوٹا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم منہ اٹھا کر نہیں کہہ سکتے۔ میں اس چیز پہ یہ آیت میں جو میننگ ہے نا، بڑا گہرا میننگ ہے، بڑا وسیع ہے۔ یہ جو آج کام پکڑا ہوا نا میڈیا نے، ہر کوئی اٹھ کر اسلام کی باتیں پھیلا رہا ہے، کر رہا ہے، اور اس چیز سے غافل ہیں، علم ہی نہیں ہے کہ آیا یہ بات اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اور دین میں چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کلو بدعہ دلالہ، اور ہر دلالت گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، ہم یہ اتنی اہم ہے کہ آج لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، یعنی بزنس بنا لیا ہے۔ ہر کوئی چینل کھول رہا ہے، اسلامی چینل کھولیں، اس پر یہ کریں وہ کریں۔ ہمیں خوف ہی نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ اس کو ہم نے ہلکا کیسے جان لیا؟ ہر کوئی اس کام میں لگا ہوا ہے، پیسے بنانے کے لیے منہ اٹھا کے جو مرضی بات کہے جا رہے ہیں، ایسے کر لیں جی، ایسے کریں، حدیث میں ایسے، کچھ پتہ نہیں ہے اوتھینٹک حدیث ہے یا موضوع ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، بس جی آگے چیز جا رہی ہے۔ تو یہ آج کا جو دور ہے نا، یہ تو مجھے بہت ہی خطرناک ٹائم جو ہے نا، خاص کر اب تو بہت زیادہ پریشان کن حالات ہیں، کیونکہ اب اس میڈیا نے زیادہ پریشانی پھیلا دی ہے۔ تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے، جگہ جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس پر ہم لوگوں کو بڑے کیئرفل ہونا ہے۔ میں کہتی ہوں میری جیسی بندی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو زیرو ہوں، ٹوٹے پھوٹے سے عمل ہے، اس کے باوجود ڈر لگتا ہے یا رب کریم بس تو کرم کرنا، اور کوئی ایسی بات نہ نکلے منہ سے جو اوتھینٹک نہیں ہے، یعنی جو کرنے کی نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہ ہو جائے، بچ کے ہمیں رہنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آج امت مسلمہ کا حال ہم لوگوں کا بہت پریشان کن ہے۔ اچھا، اس پیج کی آخری جو بات ہے، پوائنٹ کیا ہے جی؟ ہر ایک کو قیامت کے دن اکیلے فردن یعنی الون وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر بھیجا اسی طرح وہ اللہ کے سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی حدیث میں بات آتی ہے، اس کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ جو مومن کا معاملہ ہوگا، اللہ اس کا معاملہ یعنی اس کا حساب پردے میں لے گا، یعنی اللہ اس کو شرمندگی سے، یہ جو امبیرسمنٹ ہے وہ نہیں ہونے دے گا دوسروں کے سامنے۔ اس کے گناہ ہوں گے گرچہ، لیکن یعنی مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ پردے میں ہوگا، جبکہ کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ امیجن کریں بھرا مجمع ہو اور کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ فیل ہو گیا، کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کتنا تکلیف دہ یہ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ اس دن مومن کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، اس دن تو خاص رحمت ہوگی مومن کے ساتھ۔ اور اس پر ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اس دعا کو آپ اپنی دعاؤں میں لازمی لے لیجئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا پھر اس کو آپ اللہم حاسبنا، جب آپ نہ کہیں گی تو اس میں ویک آ جائے گا، اللہ ہم سب کا حساب، ٹھیک ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اس دعا کو نہیں چھوڑنا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسان حساب لینا، جو بس جس کا آسان حساب لے لیا گیا وہ بخشا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اوتھینٹک حدیث سے۔ اگلے پیج پر اللہ کی ربوبیت، اس کی بادشاہت، یعنی کس طرح کیسے وہ ساری کائنات کو پال رہا ہے، وہ رب ہے ساری کائنات کا، ان کو رزق دینے والا ہے، اور اس کو خوب پتہ ہے کہاں پر ان کا ٹھکانہ ہے اور کہاں پہ کس وقت میں انہوں نے لوٹنا ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھ لیا نا کہ اللہ کے پاس غائب کی کنجیاں ہیں، مفتاح الغیب، یعنی ان سین کی جو کیز ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ 5 چیزیں آتی ہیں جو سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، باقی تو ہر چیز ہی ان سین تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن خاص کر 5 چیزوں کی بات مینشن ہے وہاں پر، وہ یہ کہ کوئی جان نہیں جانتی کل کو وہ کیا کمائے گی، یعنی وہ نیکی کرے گی یا برائی کرے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اس طرح کوئی نہیں جانتا کل کہ بارش کس وقت میں ہوگی، کیا کب ہوگی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی پیدا ہونے والا بچہ
نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنا اس نے رزق آنا ہے، کس جگہ پر اس کو موت آنی ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تختی لکھ کر ڈال دیتے ہیں اس کے گلے میں، یعنی فرشتے ڈال دیتے ہیں جب 40 دن گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے سیکس مراد نہیں ہے یعنی بچے کا کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، یعنی یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے، یہ تو نہیں کوئی بتا سکتا، یہ کیا پتا کسی کافر کے گھر میں کوئی پیدا ہوا تو بعد میں وہ ایمان والا ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں. اور اسی طرح کس عرض پر انسانوں کو موت آنی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو مزید اس پیج پر یہی چیز آ رہی کہ وہ رب ہے، کس طرح وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کا انتظام کر رہے ہیں، یعنی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے ڈفرنٹ جو ویجیٹیشنز ہیں وہ آتی ہیں، اور ان کی پھر آگے ٹائپس ہیں مختلف، بعض کی لیئرز بنی ہوتی ہیں، پھر اسی طرح کھجوروں کے درخت، پھلوں کے گچھے، اور کچھ جھکے پڑے ہوتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغات، یعنی یہ سب اللہ کی رحمتیں، کرم اس کا، یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی، تو اللہ کہتے ہیں ان کو تو دیکھو، یعنی جب یہ پکتے ہیں ان کی رنگت، خوشبو دیکھو، ایک ہی پانی جاتا ہے لیکن ہر کسی کا رنگ فرق ہے، ہر کسی کا ذائقہ فرق ہے. یہ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے بات فرمائی. تو کیا تمہیں ان میں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ بات ساری سمجھنے کی ہی ہے، یعنی جو اللہ پر بلیو کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ اس چیز میں بڑی سمجھ ہے. لیکن پھر بھی کفر کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کا پارٹنر بنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دیتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں، کئی جگہوں پر بات ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے تم بہترین چیز رکھو، بیٹے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے. نہ تو وہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی بیوی، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، وہ خوب دیکھنے والا ہے. لاسٹ پیج کو دیکھتے ہیں جی، 7ویں پارے کے لاسٹ پیج پر بڑے اہم کچھ پوائنٹس ہیں. یعنی ایک تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری جو نشانی ہے نا، اس کے بعد تم یہ سمجھو کہ تمہارے، یعنی یہی تو تمہارا رب ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یعنی کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، ہاں وہ دیکھنے والا ہے، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ نگاہوں کو پاتا ہے. پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ دلیلوں کے ساتھ یہ نور آیا، یہ کتاب نور ہے، اس کو عقل سے سمجھو، اور پھر جب یقین کرو تو پھر اندھا دھند بلیو کرو اس پر. اور رسول سے کہا جا رہا ہے، یعنی میسج ہم سب کے لیے، کہ آپ اسی چیز کو فالو کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آ گئی ہے، اور بس ان سے، یعنی ان مشرکوں سے تو منہ پھیریے. یعنی یہ میسج اس طرح یوں سمجھیے کہ آپ رسالت کا پیغام پہنچا رہے تھے، آپ اللہ کا میسج دے رہے تھے اپنے دور کے تمام کافروں کو، لیکن اس کے باوجود بھی کہ وہ نشانیاں بھی دیکھ رہے تھے، معجزے بھی دیکھ رہے تھے، وہ یقین نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ یقین نہیں کر رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، کیونکہ یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی ہے، جیسے وَقُلِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، آپ اپنی جگہ پر، یعنی کافروں سے کہیے کہ تم اپنا عمل کرو اور ہم اپنا عمل کرتے ہیں. جب تم نہیں سمجھ رہے، ہر چیز کو دیکھنے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے. تو اسی طرح آج ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارا کام ہے، یعنی بہترین طریقے سے اللہ کا میسج اس نیشن نے آگے دینا ہے. یہ ہے ہی خیر امہ اسی لیے کہ اس کو یہی مشن دے دیا گیا. اب نبی تو کوئی نہیں آنا نا، آخری نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ آپ کی شریعت کو ہی فالو کریں گے. تو یہ اس امت نے یہ میسج دینا ہے، تو اس امت کو میسج دے دیا گیا کہ تمہارا کام ہے تم بھی پریچ کر دو. اب اگر وہ نہیں بلیو کر رہے تو بس تم ان کو اوائڈ کرو. اور کسی کو بھی کسی دوسرے پر اللہ نے گارڈ بنا کر بھیجا نہیں ہے، اور نبی بھی ان کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے، ان کا کام ہے پہنچانا، سو وہ کام کیجیے. اور اسی لیے ہمیں، یعنی طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اراؤنڈ فیملی میں دیکھ رہے ہیں کوئی ہماری بہن کسی چیز کو نہیں سمجھ رہی، تو ہمیں ایک تو دل سے دعا کرنی چاہیے، جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. آپ دل سے دعا کرتے، تڑپتے تھے آپ کہ کافر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، تانے تشنیع نہیں کرنے چاہیے. اس طریقے سے یہ کوئی وزڈم، یہ کوئی اچھی ایڈوائز نہیں ہے طریقہ کار کہ ان کو بیچ میں 10 بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کو کہا جائے کہ تم یہ کام کرو. ٹھیک ہے، اور دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں، پھر آپ کی بات میں اثر آتا ہے. اچھا جی، بڑی اہم چیز یہاں پر لاسٹ میں کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ تم ان کافروں کے جو معبود ہیں ان کو گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر بے سمجھے بوجھے، یعنی ان کو سمجھ تو ہے نہیں ہے، تو حد سے گزر جائیں گے اور اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے. تو یہ کام نہ کرو، یعنی اس چیز سے ہمیں روکا گیا. یہ فساد
پھیلنے کا خدشہ ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کرے ہم نے ہر جو گروہ ہے اس کے لیے اس کا عمل اچھا بنا دیا، یعنی اگر کوئی مشرک ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر گروہ کو، یعنی ہر ایک کو اپنا عمل بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ہم بڑے صحیح کام کر رہے ہیں، خاص کر جو کافروں کے مشرکوں کے اعمال ہیں ان کے اعمال شیطان ان کو بڑا سجا کے دکھاتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، تو اس پر تم یعنی جمے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ انسان کو حق بات سمجھ ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور اس پر ایک دعا بھی ہے کہ یہ جو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سورہ آل عمران میں، کہ یا رب، یعنی ہمیں بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ یا رب تو نے ہدایت دے دی، اب اس کے بعد ہم گمراہ نہ ہوں، ہاں اس کے بعد ہمارے دلوں کا اللہ تو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کافروں کی ایک بات اور کہہ دی گئی کہ یہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ آ جائے نا ہمارے پاس، یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں، تو ہم تو ضرور پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر یعنی اے نبی، تو آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور پیچھے ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ رسول بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، وہ پاور نہیں رکھتے کہ خود سے کوئی معجزہ لے آئیں انٹل کہ اللہ اس کو نازل کرے، ٹھیک ہے۔ تو بات پھر یہ بھی کہہ دی گئی کہ اے نبی اگر معجزہ آ بھی جائے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ نے یہاں پر یہ بات مینشن کر دی۔ کیونکہ ان کے دلوں اور آنکھوں کو اللہ نے الٹ دیا، اسی لیے یہ معجزے دیکھ کر بھی انکار ہی کریں گے۔ جس طرح یہ قرآن پر پہلی دفعہ ہی ماننے لگے، تو یہ دیکھ کر بھی، معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑیے، ان حرکات کو اوائڈ کیجیے، اور آپ اسی کام کو فالو کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یا رب کریم ہمیں سیدھے راہ پر رکھنا، اور اسی پہ جمائے رکھنا، اور کلمہ حق پر ہمیں موت دینا۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔